رسول خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان و عظمت عطا فرما کر بھیجا ہے۔ دیگر انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تو وہ معجزے لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے ذات اطہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتیں اور ایسی شان رکھی ہے کہ جس کا ذکر خود احادیث کریمہ میں ملتا ہے، اور جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگو تمہارے پاس جیسا کہ ایک درخشاں نور، ایک روشن نور آیا۔ قد جاءکم، یہاں پر ایک نور آیا فرمایا تمہارے پاس، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور فرمایا کہ اور اس درخشاں نور کے ساتھ اور روشن نشانیاں بھی ہم نے نازل فرمائی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے ان کے ساتھ روشن نشانیوں کو بھی نازل فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ تو معزز حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو نبی آئے ہیں وہ صرف نبوت اور رسالت ہی لے کر نہیں آئے ہیں، پیغام خداوندی ہی لے کر نہیں آئے ہیں۔ رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پر ایک درخشاں نور، اب وہ درخشاں نور کس زمرے میں ہے، کس بات میں ہے؟ معزز حاضرین کرام، اس کے متعلق تفسیر خازن میں امام ابو الحسن علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے درخشاں نور جس کو فرمایا وہ آپ کے اور ہمارے نبی کی ذات ہے فرمایا گیا، اور جو روشن نشانیاں جو حضور کے ساتھ آئیں فرمایا گیا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ معجزے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اس کو نازل فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اگر آپ دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی تعریف فرمائی گئی، کسی نے حضور پاک کے دست مبارکہ کی بات کہی، کسی نے حضور کی نظر کی بات کہی، کسی نے حضور کے کلام کی باتوں کو نوٹ کر کر بتایا، کسی نے حضور کی سماعت کا ذکر کر کر بتایا، کسی نے حضور پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کی باتوں کو ذکر کر کر محفوظ کر کر لوگوں کو بتایا۔ یہ ساری کی ساری احادیث کے طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور حضور پاک علیہ السلام کی معتبر سیرت کی کتابوں میں ان باتوں کو جمع کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کیسے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا حسن و جمال اور ایسی ذات اور ایسی شخصیت بنایا تھا
کہ میرے آقا اگر پست قد لوگوں کے ساتھ ہو یا اگر میرے آقا لامبے قد والوں کے ساتھ ہو، ہر دو کے ساتھ حضور کے ذات مقدسات کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ ان ہر دو کے درمیان بھی میرے آقا کا جلوہ ہی جلوہ نظر آیا کرتا تھا۔ حضور کی شخصیت اور ذات ان کے درمیان میں بھی مثل چاند کی طرح نظر آیا کرتی تھی۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضور کے پرسنالٹی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی پرسنالٹی جس طرح کی بھی ہو، جب اس سے مماثلت رکھنے والی شخصیت سے ملتا ہے تو پھر اب اس کی پرسنالٹی پھیکی لگنی شروع ہو جاتی ہے یا کچھ کمی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آقا کو اللہ نے ایسا حسن و جمال بھی دیا اور ایسا جسم اثر بھی دیا کہ آپ سے بڑے قد والا بھی آپ کے پاس آتا تو گویا حضور کی ذات اونچی نظر آتی، حضور کی شان ہی شان نظر آیا کرتی۔ حاضرین اکرام، یہ میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے، کہ ان غیروں کو پیغام مل جائے کہ تم دوسروں کو خدا بنائے پھرتے ہو، تم غیروں کو پکارتے ہو، آؤ ہم اس خدا کے نبی کی باتیں بتاتے ہیں جن کی شان جب تم پڑھنے لگو گے تو پھر تمہارا ایمان خدا پر مضبوط ہوتا جائے گا، تم خدا پر ایمان لاتے جاؤ۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اطہر میں آپ دیکھیں، حضور کے جسم اطہر کی باتیں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا یہ عالم تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ آپ جیسا نہ حسین کوئی ہوا، نہ آپ جیسا حسین آپ کے بعد کسی کو میں نے دیکھا۔ اور ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی شان و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائی، چنانچہ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت قتادہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کسی حسین آپ جیسا دیکھا۔ حاضرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، حضور کی پیاری زوجہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کے حسن و جمال کو اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو فرماتی ہیں کہ وہ انگلیاں نہیں کاٹتی بلکہ اپنے کلیجے کو کاٹ لیتی۔ حاضرین کرام، یہ حضرت بی بی عائشہ فرما رہے، حضور کی زوجہ فرما رہی۔ تو الغرض معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عظیم نعمت عطا فرمائی، یہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و الفت کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت و محبت کو رشتے کو مضبوط کریں۔ معزز حاضرین کرام، حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ کون ہے؟ یہ شاعر بخاری ہیں۔ آپ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا وجود عطا فرمایا کہ آپ کو ایسا مبارک وجود مقدس عطا فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی کو نہ دیا گیا ایسا، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کیا گیا۔ معزز حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور عفت کے متعلق احادیث کریمہ بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کا کیا عالم تھا، فرمایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور جسم مبارکہ کے رنگ کا عالم یہ تھا کہ سرخی مائل تھا اور سفید نورانی جسم مبارکہ آپ کا تھا، اور ایسا رخ انور تھا کہ روشن تھا، اور آپ کے داندان مبارک میں سامنے کے دانتوں میں ایک ہلکی سی جگہ تھی، اور جب آپ مسکراتے اور آپ جب بات چیت فرماتے، آپ کچھ ارشاد فرماتے تو ان دانتوں کے ہلکی سی سان کے درمیان میں سے
گویا ایسے لگتا کہ نور پھوٹ رہا ہو۔ معزز حاضرین کرام، اور آپ کی نظر مبارکہ کی شان یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں، فرمایا میں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، آپ 6 جانب ایک ساتھ دیکھا کرتے، جس طرح آپ سامنے دیکھتے ویسے ہی آپ پیچھے بھی دیکھا کرتے، اور آپ جیسے دائیں دیکھتے ویسے ہی بائیں بھی آپ دیکھا کرتے، یعنی ایک ہی وقت میں 6 طرف آپ کی نگاہ مقدسہ کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف نگاہ آپ کی ہوا کرتی، یعنی آپ کسی سمت سے بے خبر نہ رہتے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور اب اگر اس حدیث پاک کی اگر بات کی جائے تو ہمارے دلوں میں خیال یہی ہوتا نا کہ ہم اپنے عقل کی بنیاد پر باتوں کو سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ لوگ اگر کہتے کہ بھائی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو دلیل دینے کے بعد بھی اب ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، لہذا اللہ کو معلوم تھا نہیں مانیں گے، اس لیے اللہ نے فرما دیا نا، کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ اب جن کو دلیل سے ماننا ہے مانتے رہے، دلیلیں تلاش کرتے رہے۔ ایمان والوں کے لیے جنہوں نے حضور کو دیکھا، اللہ نے آیت سورہ نازل فرما دیا، فرمایا محبوب آپ فرما دو کہ قل هو اللہ احد، کیا اللہ ایک ہے، میں کہہ رہا ہوں مان لو۔ تو حاضرین کرام، تو اب یہاں پر خدا کو ماننے کی جو سورہ اخلاص کے مطابق دلیل ہے، یہ کس کے کہنے پہ ہے؟ یہ حضور کے کہنے پہ ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا، ہماری خدا تک رسائی نہیں ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ باتیں ہیں، جو کچھ پیغام ہے، جو کچھ ارشادات ہے، جو کچھ باتیں ہیں، یہ آقا کے ذریعے، آقا کے پاس سے ہم تک پہنچی، اور درمیان میں صحابہ و اہل بیت و بزرگان دین کے واسطے اور وسیلے ہیں، اس سے ہم تک پہنچی۔ لیکن خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، خدا کو جس نے دیکھا ہے وہ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا قل هو اللہ احد، محمد کہہ دو اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ کیوں فرما دیجئے؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے۔ حاضرین کرام، تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ کی بات بھی قرآن نے بتا دی، ما زاغ البصر وما طغى۔ ہماری آنکھیں وہ ہے جو سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی، ہماری آنکھیں وہ ہے ذرا سا ہوا تیز چل جائے، ذرا سا بارش ہو جائے تو ہماری آنکھیں اس بارش کا، ان ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن میرے اور آپ کے آقا کے آنکھیں مبارکہ کا، نگاہ با کمال کا یہ کمال ہے کہ اس نے رب کا دیدار فرمایا، ان آنکھوں نے، اس نگاہ نے خدا کو دیکھا۔ یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ موسیٰ نے بھی دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن خدا نے بتا دیا نا، قرآن پاک میں بتا دیا، فرما دیا کہ موسیٰ نے چاہا تھا ربی ارینی انظر الیک، کہنے لگے کہ اے پروردگار، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ربی ارینی کہتے رہے، بہرحال جب حضرت موسیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر بلایا، کیا ہوا؟ تجلی وہاں سے گزاری گئی، اور جب اس پر نظر پڑی تو کیا حال؟ یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر اس پہاڑ سے گر پڑے۔ معزز حاضرین کرام، تو یہاں پر یہی تو بتانا مقصود تھا کہ تجلی کا عالم کیا ہے۔ اب اس بارے میں کئی اقوال ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراس جو کہ آپ نے کئی کتابیں لکھی، اور مشہور تو یہ ہے کہ 105 آپ نے کتابیں لکھی، جن میں عربی، فارسی، تکنی، کئی آپ نے کتابیں لکھی۔ تو آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کو دیکھنے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا نہ دیکھنے کے بارے میں بحث فرمائی، اس بارے میں آپ نے تصنیف بھی فرمائی، بلکہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا نا، رأیت ربی بأحسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں، اچھے چہرے میں دیکھا ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اس پر بھی آپ نے ایک رسالہ لکھا۔ تو بہرحال تو دیکھنا نہ دیکھنا یہ اب اللہ کی مرضی پر بھی ہے، خدا تعالیٰ کی مرضی و منشا پر بھی ہے۔
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میرے آقا نے فرمایا ہے۔ چنانچہ معزز حاضرین کرام، اب اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سماعت مبارکہ، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا یہ عالم تھا۔ فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے فرمایا۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اگر جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھنے لگ جاؤ اور جو میں سنتا ہوں وہ تم دیکھنے لگ جاؤ، فرمایا تم ہنسنا کم کر دو گے، رونا زیادہ شروع کر دو۔ یہ آقا کے ارشادات دو مختلف ہیں، یہ الگ الگ۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے فرمایا۔ تب حضور کیا دیکھتے ہیں؟ حضور نے تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور نماز کی امامت فرما رہے ہیں، مصلی امامت پر ہے، صحابہ کرام پورے صفوں۔ اب ایسے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں اپنے دست مبارکہ کو آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ ایسا کچھ دیر ہوتا رہا، جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے آج آپ کو نماز میں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں اپنے دست مبارکہ کو بڑھاتے رہے، کیا بات ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہم نے آپ کو ایسے پہلے کبھی کرتے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا ایسے موقع پر میرے سامنے جنت کو سجا کر پیش کیا گیا اور جنت کے میوے پھل میرے پاس پیش کیے گئے، گویا میرے سامنے خوشے لٹک رہے تھے، میں چاہتا تو اسے توڑ لیتا اور تمہیں دے دیتا اور تم صبح قیامت تک کھاتے رہتے، تمہیں محنت کرنی بھی نہ پڑتی۔ صحابہ نے سنا، اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ خوشے انگور کے توڑ لوں اور تمہیں دے دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ تمہیں اگر وہ توڑ کر دے دو تو پھر تم محنت کرنا چھوڑ دو گے، تم محنت و مزدوری کرنا چھوڑ دو گے، لہٰذا مجھے اس خیال کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ تو یہ نماز کی حالت میں میرے آقا کی شان ہے۔ ارے کون کہتا ہے کہ آقا بھوکے تھے، پیاسے تھے، محتاج تھے، جن کے گھر آٹو جن چولہا نہیں سلگتا تھا؟ آؤ لوگوں خدا کے لیے اس حبیب کے محمد عربی کی سیرت کو پڑھو، احادیث کریمہ کو اٹھا کر پڑھو، مطالعہ کرو۔ پڑھنا نہیں آتا، دکھنے کے سطریں لکھی ہوئی دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا تو خدا را سمجھانے والوں کے پاس چلے جاؤ، تمہیں مصطفیٰ کی شان بتا دیں گے، تمہیں حضور کی عظمت بتا دیں گے کہ میرے آقا نماز کی حالت میں ہاتھ بڑھائے تو جنت میں پہنچا جاتا۔ ارے ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے پہ غور کرو، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا بساط ہے؟ ہم جیسے ہماری طرح ایک نبی ہے، بس ہمارے اور نبی میں نعوذ باللہ فرق صرف وحی کا ہے۔ آؤ ٹھہرو مصلی پر، تم بھی ہاتھ بڑھاؤ، دیکھتے ہیں تمہاری نماز رہتی ہے یا نہیں۔ دنیا کا ہر مفتی فتویٰ دے گا کہ تم نماز میں ایسی حرکتیں کرو گے تو یہ نماز کے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا نماز کی حالت میں عبادت خدا کی کر رہے ہیں، خدا مصطفیٰ کے آگے جنت کو پیش کر رہا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹے لا لیے تو بھی جنت کا نام و نشان ہے کہ نہیں کہ نصیب ہے؟ نہیں، پیشانی پر گھٹے آگے، دل کو تو اطمینان ملتا ہے نا، دیکھتے میں نمازی میں نمازی میں نمازی میں نمازی، لیکن حال دیکھو۔ حضور پر بات کرنے چلے، معزز حاضرین کرام یاد رکھ لیجئے، مسلمان کے بارے میں عرض کر دوں، صحابہ والا عقیدہ کس کا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا عقیدہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محبت بھی کریں
اور پھر یہ بھی بولے حضور بھوکے تھے، حضور پیاسے تھے، حضور کو محتاجی تھی، حضور کے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا، حضور ہماری طرح ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کلمہ پڑھ لو، پھر سے تجدید ایمان کر لو. تم نے ایسے جملے کہہ دیے کہ تمہارا ایمان بھی گیا، تمہارا اسلام بھی گیا، تم اسلام کے باہر ہو گئے. بسا اوقات تو ایسے جملوں کو کہنے کی وجہ سے انسان کا ایمان و اسلام تو گیا، تو پھر نکاح بھی چلا جاتا. کیا چلا جاتا ہے؟ نکاح سے بھی باہر ہو جاتے، پھر سے نکاح پڑھانا پڑتا، پھر سے تجدید نکاح کرنا پڑتا. معزز حاضرین اکرام، نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی ادنا سی گستاخی یہ ہمیں اسلام سے باہر کر دیتی. تو خدا را جب ایسی باتیں سامنے آئے تو ادب و احترام کا تقاضا کرنا ضروری ہے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی جس کے معنی ہم لفظاً لیں گے تو ہمارے لیے کفر کا معاملہ ہو جائے گا. اب اس کی مثال کے طور پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کریے ترجمہ آپ. نعوذ باللہ، اس کیا معنی آتے مکر کے؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی جانب مکر منسوب کر سکتے؟ یہ گستاخی ہے. تو ہم معنی تو آ رہا مکر کا، لیکن ہم مکر نہیں لیں گے، یہاں پر ادب والا جملہ لیں گے. اور وہ ادب والا کیا ہے لفظ؟ وہ ہے اللہ نے حکمت. کیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے. حکمت، یہ ادب والا ہے. مکر بولے تو دھوکہ دینا، مکر و فریب والی بات ہو گئی یہاں پہ. نعوذ باللہ. تو اللہ فرما رہا ہے، لیکن اب ہم اس کا معنی اللہ کی جانب کریں گے تو حکمت کے طور پہ لیں. تو جب ایسی باتیں آتی تو ادب کرنا ضروری ہے، اور وہ ادب ہی کا تقاضا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حقیقت میں پردہ فرما گئے. ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں، سردار الملائکہ کو نہیں دیکھ سکے کوئی دنیا والے، تو سردار الانبیاء کو بعد پردہ کرنے کے کون دیکھ سکتا؟ اب دیکھنا ہو ایسا چہرہ تو خواب میں ضرور نظر آ جاتا. جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہے اور حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اسے خواب میں تشریف لا کر اپنا جلوہ دکھایا. اور جسے حضور کا چہرہ نظر آ جاتا ہے در حقیقت وہ چہرہ مصطفیٰ ہوگا. اسی لیے کہ حضور نے فرما دیا کہ شیطان میرا چہرہ لے کر نہیں آ سکتا. یہ حضور کا ارشاد بھی موجود ہے. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور ہم سب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے فرمایا، اور فرمایا ہم سب میں سب سے زیادہ بہادر ہے فرمایا، اور فرمایا کہ ہم سب میں حضور سب سے زیادہ فیاض ہے، سخی ہے فرمایا. یہ حضور کی شان. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف معجزے عطا فرمائے، آپ کی ذات مقدسہ کو بھی اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا. معزز حاضرین کرام، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا یہ عالم تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ سنتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں سنتے فرمایا. معزز حاضرین کرام، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، حضور کے نام پاک کا ادب کریں، حضور پر درود و سلام پیش کریں. اور یاد رکھ لیجئے، آپ جب کبھی نام مصطفیٰ جب سنتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہونا ہے معلوم ہے؟ جیسے ہی حضور کا نام آیا تو کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ درود کیا ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے. اور اگر عاشقوں کی بات کروں تو یہ تحفہ غلامی ہے حضور کی بارگاہ میں. اور حضور نے اس بارے میں بھی فرما دیا کہ بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. اللہ اکبر، پڑھیے اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور جب درود مصطفیٰ پر پڑھے تو یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لو. درود کے بارے میں آقا نے فرما دیا وہ آدھا درود ہے، ناقص درود ہے. فرمایا اللہم صلی علی محمد، یہ درود کیا ہوا بھی؟ آدھا ہے. وعلی علی نہیں بولیں گے جب تک درود مکمل نہیں ہوتا. تو کیا پڑھنا ہے درود میں؟ اگر آپ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سب سے بہتر آپ پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیم ہے، یقیناً ہے، درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، بہت سارے درود آپ جو چاہیں پڑھیں. لیکن اگر مختصر اور سہل اور اس طرح کے ہم بار بار پڑھ سکے، زیادہ ثواب حاصل کر سکے، تو پھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود ہم مختصر ہیں، ہم ہمارے زبانوں پر زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں زیادہ ثواب بھی مل جاتا ہے. اور درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے درود کے پڑھنے کو، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے یہاں تک کہ میری خبر میں اس کے درود کے پڑھنے کو پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا. اور جمعے کی حدیث کی، جمعے کے دن کی متعلق آتا ہے کہ حضور خود سنتے ہیں درود پڑھنے، اور بعض روایتوں کے مطابق حضور درود پڑھنے کو خود امتی کے سنتے ہیں فرمایا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ درود پڑھے تو ثواب ہوتا ہے اور سلام بھیجتے ہیں تو جواب آتا ہے. تو حاضرین اکرام، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرے، حضور پر کثرت سے درود پڑھے. معزز حاضرین اکرام، یہ درود والا عمل جو ہے حضور سے اس کا تعلق ہے خاص، اور یہ اس عمل کو اللہ نے نماز میں لازم و ملزوم فرما دیا ہے. یعنی نماز کے اہم حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی درود ابراہیم پڑھنا. اور یہ نام ہے درود ابراہیم، لیکن اس درود ابراہیم کے اصل جو درود پڑھا جاتا ہے وعلی آل ابراہیم جب کہا جا رہا ہے تو یہ حضور کی ذات مبارکہ اس سے تعلق رکھتی ہے. تو معزز حاضرین کرام، جب کبھی حضور کا نام آئے تو درود پڑھ لینا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ تم میں بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو معزز حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کرنا، یہ تو معجزہ ہے میرے آقا کا. حضور کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آیا، یہ بھی معجزہ ہے. بلانے پر درخت بھی آ گیا، درخت چرند پرند یہ سارے کے سارے حضور پاک علیہ السلام پر درود بھی پڑھتے رہے، حضور کی ولادت کے موقع پر خوش بھی ہوتے رہے، مبارکبادیاں بھی دیتے رہے. اب اپنی بات کو دو باتوں پر کہہ کر اختتام پر لاؤں. نمبر ایک چیز، حضرت عباس رضی اللہ تعالی، یہ حضور کے چچا ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانے کی جو وجہ بنی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو گہوارے میں دیکھا، یعنی آپ کو جھولے مبارکہ میں ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، اور آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کبھی ادھر ہوتا. بولیے سبحان اللہ. ارے ہم کیسے امتی ہو گئے. یہ حضرت عباس حضور کے چچا ایمان جو قبول کیے ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے گہوارے میں ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے انگلی کے اشارے سے، آپ کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا. میں نے یہ بس یہ دیکھا تھا، اور میں اس کے بعد جو ایمان لانے کی وجہ بنی بس یہ جب سے میں نے آپ کو چاہا ہے. تو بہرحال حاضرین اکرام، یہ حضور پاک علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ اے چچا، یہ جو چاند سے ہم ہی باتیں نہیں کرتے تھے، یہ چاند بھی ہم سے باتیں کیا کرتا تھا. معزز حاضرین کرام، یہ تو حضور کے چچا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عروہ مسعود بن ثقفی، ایک شخص جو سفیر بن کر آیا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ جب آیا تو وہ یہ دیکھا کہ صحابہ کرام
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا جو پانی ہوتا تو وہ پانی جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام آگے بڑھتے اور اسے حاصل کر لیتے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ناک مبارکہ صاف کرتے تو ناک مبارکہ سے جو کچھ چیزیں نکلتی وہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اس پانی کو، اس ساری اشیاء، یہاں تک کہ ان چیزوں کو اپنے چہرے پر مل لیتے، اپنے ہاتھوں پر مل لیتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ اب یہ جو عروہ، یہ شخص جو آیا تھا سفیر بن کر، جب یہ واپس گیا تو اپنی قوم کو کہا، اب واقعہ دراصل یوں ہے کہ یہ جو عروہ بن مسعود ثقفی جو شخص آیا تھا یہ سفیر بن کر آیا تھا، اور اس وجہ سے آیا تھا کہ کچھ مسلمانوں کے اور اس کی قوم کے درمیان صلح کی بات ہو جائے، یہ صلح کی بات رکھی گئی تھی کہ جنگ وغیرہ نہ ہو، تو بہرحال جب یہ بات ہوئی تو وہ یہاں پر آیا تھا کہ دیکھیں کہ آخر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ اپنے آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ نبی ہیں اللہ کے، واقعی نبی ہیں یا پھر آپ نے بس دعویٰ کیا؟ لہذا جب حضور کی خدمت میں آئے تو کیا دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب نماز کا وقت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر وضو بنایا، وضو کے لیے جب پانی رکھا گیا وضو آپ نے شروع فرمایا تو اب صحابہ کرام کا ایک جھرمٹ لگ گیا اور سارے صحابہ نے حضور کو گھیر لیا، اور جب حضور نے اپنے دست مبارکہ کو دھویا تو صحابہ آگے بڑھ کر، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، اس قدر دھکم ایک دوسرے کو دے رہے تھے، ایک دوسرے کو آگے پیچھے دھکیل رہے تھے تاکہ وہ پانی مل جائے۔ بہرحال اس کوشش میں وہ پانی لیتے، کوئی پانی پی لیتا، کوئی چہرے پہ لگا لیتا، کوئی ہاتھوں پر لگا لیتا، یہاں تک کہ جب حضور نے اپنے سر انور پر ہاتھ پھیرا، اپنی ناک مبارکہ کو صاف کیا، ساری چیزوں کو اور سارے اس مستعمل پانی کو ان لوگوں نے حاصل کر لیا۔ جب اس نے سارے واقعے کو دیکھا واپس اپنی قوم میں گیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے شہنشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے تخت و تاج والوں کو دیکھا، لیکن ایسی تعظیم محمد عربی کی جیسے ان کے اصحاب کرتے ہیں ویسا کوئی اور نہیں کرتا، ویسی تعظیم ان کے اصحاب کیا کرتے ہیں، ان کے چہرے پر سے پانی مستعمل ہو کر گزرتا، ابھی زمین پر گرنے والا ہوتا، صحابہ آگے بڑھ کر حاصل کر کر چہروں پر مل لیا کرتے، پی لیا کرتے اور برکتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ لوگوں میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد اللہ کے نبی ہے، ان سے صلح کر لو اور ان پر ایمان لیا۔ یہ پیغام ایک غیر آنے والے نے دیکھا تو جان گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جن کے قدموں میں بادشاہوں کے شہنشاہوں کے تاج پڑے ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، ہم فخر کریں اللہ نے دولت دی ہے نہ دی ہے، اللہ نے شہرت دی ہے یا نہ دی ہے، اللہ نے دنیا کی نعمتیں تخت و تاج ہمیں نہ دیا ہو لیکن ایک مقام ضرور دیا ہے، وہ ہے امت محمدیہ کا فرد ہونے کا۔ اب اس کی قیمت کب پتہ چلے گی؟ قیامت میں پتہ چلے گی۔ کب پتہ چلے گی؟ اسی لیے شاعر نے کہا نا، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ، ان کا نوکر بھی ہے تو بادشاہوں میں ٹھہر جائے، شہنشاہوں میں ٹھہر جائے، تو وہ نوکر مصطفیٰ کا ہے تو ان کے درمیان میں ٹھہرتا ہے تو سجدہ ہے بتایا گیا۔ معزز حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم حضور کی اس غلامی کو، اس شرف غلامی کو، اس نسبت غلامی کو باقی رکھیں، محفوظ رکھیں، ڈاکہ کرنے والوں سے، چوروں سے، لٹیروں سے اپنے اس ایمان کی حفاظت کریں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا ہوا۔ جس امت میں پیدا ہونے کی دعا موسیٰ نے کی ہے، جس امت میں پیدا ہونے کی دعا عیسیٰ نے کی ہے، اللہ نے اس امت میں ہم کو پیدا کیا، یہ شرف عظیم عطا فرمایا ہے، اور قیامت میں پتہ چلے گا
حاضرین کرام صحیح حدیث ہے. اب نہیں ماننے والے بھی ماننے لگے کیونکہ اب دکھنے لگا ہے, اب ہماری آنکھوں پہ پڑتا ہے, ہم نہیں دیکھیں نا دنیا کو. معزز حاضرین کرام نہیں ماننے والے بھی بول رہے ہیں, حدیثیں پڑھ کر سنانا پڑ رہا ہے. صحیح حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب قیامت میں آمد ہوگی تو سارے امت کا عالم کیا ہوگا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ساری امت آدم کے پاس جائے گی, آدم سے عرض کرے گی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہم امت محمدیہ کی بخشش کرائیے, شفاعت کرائیے, اللہ کے حضور ہمارے گناہوں کی معافی دلائیے. آدم کیا کہیں گے؟ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں, کیا کہیں گے آدم؟ اذهبوا الى غیری, میں اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو سکتا. آج اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے کہ میں سامنے نہیں آ سکتا. اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, کسی اور کو دیکھو, کسی اور کو تلاش کرو. معزز حاضرین کرام حضرت آدم کے بعد نوح کن جائیں گے, پھر یہاں تک کہ حضرت شیش, ہوتے ہوتے ابراہیم, ہوتے ہوتے اسماعیل, پھر یہاں تک کہ داؤد, یوسف, ادریس, الیاس, آخر میں عیسیٰ کے پاس جائیں گے. بولیے کہاں جائیں گے؟ جن کو یقین نہیں ہے وہاں دیکھ لینا, عیسیٰ کن جائیں گے. اب عیسیٰ کن جائیں گے تو اب عیسیٰ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری, یعنی کسی اور کو تلاش کرو, بلکہ عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد, محمد کے پاس جاؤ. سارے لوگ محمد عربی کو تلاش کرتے کرتے آج کہتے ہیں نا کہ قیامت میں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. میں قسم اللہ کی کھا کر عرض کرتا ہوں, اللہ کی عزت و جلال کی قسم عرض کرتا ہوں کہ محمد عربی بچائے, محمد عربی بچائیں گے قیامت کے دن. جس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوں گے, آسمان سے لے کر زمین تک ہوں گے, چاہا اس کے گناہوں کے انبار کتنے ہی کیوں نہ ہو, محمد عربی کی شفاعت سے کلمہ پڑھنے والا ہوگا, حضور سے محبت کرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول آخر نہ آخر, کبھی نہ کبھی, سب سے آخر میں اس کی بھی بخشش ہونے والی. اور کیا ہوگا؟ آقا ساری امت کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے, خدا کے حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے. آقا میرے آقا کہیں گے یاد رکھو اس وقت بھائی نہیں کام آ رہا ہے, اس وقت دوست کام نہیں آ رہا ہے, اس وقت ماں باپ کی نہیں چل رہی ہے, اس وقت کسی رشتہ دار کی نہیں چل رہی ہے, اس وقت کوئی پیار سے ہمارے لیے محبتوں کا انعام لے کر آنے والا ہے تو محمد کالی کملی والا. حاضرین کرام حضور سجدے میں سر کو رکھیں گے, اللہ فرمائے گا حبیب سجدے سے سر کو اٹھا, سجدے سے سر اٹھا لو, رخ زیبا دکھا دو. آقا فرمائیں, آقا عرض کریں گے پروردگار میری امت کو بخش دے, اللہم رب ہب لی امتی. اللہ کیا فرمائے گا؟ ہم نے بخش دیا. وہ تعداد ہوتے ہوتے فرمایا محدثین اور علماء کرام اس کی توضیح کرتے فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کو راضی کرے گا, جس کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں ہے. کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب یہاں دینے والا خدا ہے, لینے والے مصطفیٰ ہے. یہ بیچ میں مولانا کیا کام کیا جی؟ انہوں انگلش میڈیم سے ڈگری کر کے انٹر کر کے آئے, انہوں بول رہے ہیں حضور کی کچھ نہیں چلنے والی. ارے بیٹے تم ڈگری کرے, اے بی سی ڈی پڑھے, اے بی سی ڈی میں پڑھو, تم بات کرتے اللہ اس کے رسول کے بیچ میں. اللہ فرما رہا ولا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ, ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ بخشنے تیار ہے, مصطفیٰ بخشوانے تیار. بیچ میں آپ کو پرابلم کیا ہے بھائی؟ آپ کو نمازوں پہ بھروسہ ہے تو جائیے پڑھیے نمازیں, ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے, نمازیں پڑھو, لیکن جنت کے لیے نہیں, خدا کے لیے پڑھو. جنت کی خواہش میں نہ پڑھو, جنت بنانے والے کی خواہش میں پڑھو. معزز حاضر کرام ذمہ داری سے عرض کرو, نمازیں پڑھنا ہے برابر پڑھنا, لیکن عظمت مصطفیٰ پر جب بات ہوگی, عظمت مصطفیٰ پر بات ہوگی تو یاد رکھ لو عظمت ہی عظمت بیان ہونی ہے.
حضور کی گستاخی اگر ہوگی، حضور کی شان بیان کرنی ہے تو پوری پوری کیا کرو، اس میں سے ڈنڈی نہ مارو، ناپ توڑ میں کمی نہ کرو۔ میں آگاہ کر رہا ہوں، یاد رکھ لو، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ حضور کی شان و عظمت بیان کرنے میں جب خدا نے کمی نہیں کی ہے تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جو حضور کی شان کم بیان کریں؟ آپ کو تکلیف ہے تو آج جو تکلیف ہے وہ بولیے۔ میلاد جلوس سے تکلیف ہے تو ہونے والی جلوس سے نہیں ہونا، جلوس میں ہونے والی غلطیوں سے ہونا۔ اس میں پونگی بجا رہا نوجوان، کل نے پرسوں میں انہیں پونگی بجا رہا تو اس کی پونگی بجانا غلط ہے۔ اگر میلاد جلوس میں کوئی گاڑی اچھال رہا، چھچورے حرکتاں کر رہا تو وہ اس کا خود ذمہ دار۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، میں کسی جلوس